سہتی رہے گی. اس کے اندر ایک قصور تو میرا اور آپ کا بھی ہے. اور میرے بھائیوں اور رب کو رب ماننے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی یہود پر نازل کی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں پر ذلت طاری ہو گئی، رسوائی طاری ہو گئی، اور پھر اللہ مجھے اور آپ کو خبردار کرتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ان لوگوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں غور کیجئے گا. جس طرح کے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ کی قسم اپنی معیشت میں سے سود کو نکالنا ویسے فرض ہے. یہ ہمارے اوپر ویسے فرض ہے کہ ہم اپنے نظام کو بدلیں، اپنی معیشت کو بدلیں، اپنی معاشرت کو بدلیں، اپنی سیاست کو بدلیں. ابھی موقع ہے میرے بھائیوں، ابھی پانی سر کے اوپر سے نہیں گزرا. ابھی چند مہینوں کے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ میں اور آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ مہنگائی کی چکی، مجھے بھائیوں نے فون کیا چند دن پہلے کہ احتجاج کرنا ہے بلوں کے خلاف. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے کہا پیٹرول کی باری ہوگی، آج پیٹرول کی باری ہے. میں اب پھر کہتا ہوں چند دنوں کے بعد میں اور آپ پھر یہاں پر گیس کے لیے کھڑے ہوں گے. گیس اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، آپ کو ابھی ہیٹر چلا نہیں رہے، ابھی آپ چلائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ گیس کا عذاب تو پیٹرول سے بھی زیادہ ہے. وہ میرے بھائیوں، یہ بار بار احتجاج، بار بار ظلم کے پہاڑ، اب ان پہاڑوں کو گرانے کا وقت آیا چاہتا ہے. ہوش کے داخل لیجئے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلنا چاہے. اپنی حالت خود بدلے میرے بھائیوں. آخر کے اندر میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سوچ لے کر جائیں کہ اب احتجاج تو ہم کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، لیکن اب انشاءاللہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے. جو بھائی آپ کھڑا کریں انشاءاللہ یہ ظلمت کی تاریک رات اب انشاءاللہ خوشحالی کے سورج کے ساتھ طلوع ہوگی. اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی بھی تو غلطی ہے. ہم بڑے بڑے ڈالے دے کر، بڑی بڑی گاڑیاں دے کر اپنے ووٹ کا ٹھپا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمر ہے، گلی ہے، میرے باپ کے جنازے پر آیا تھا. اور بھائیوں آپ کے باپ کے جنازے پر آیا تھا. اس بندے کی وجہ سے غریبوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. خدا را خیال کیجئے، ذاتی وابستگیوں کو چھوڑیے، اس نظام کے لیے، اس ملک کے لیے اور اپنے جیسے لیڈروں کو چنیے. میں بھی دیکھ رہا تھا ادھر کھڑا ہو کے کہ ہمارے یہ لیڈر جو ہیں سامنے آپ کے دھوپ میں کھڑے ہیں. یہ مرکزی مسلم لیگ والے، جماعت اسلامی والے، عمر بھائی، شیرازی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنے جیسوں کو چنیے. اللہ کی قسم یہی وہ لوگ ہیں. اور میرے بھائیوں، جو لوگ آپ کے غم کو سمجھتے ہیں، جو آپ کے درمیان میں سے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس قوم کو شعور دے دے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے. جا کے میرے بھائیوں اور جگائے، ابھی یہ موقع ہے، ابھی یہ وقت ہے شعور کو بیدار کرنے کا. اللہ کی مدد ان کے لیے ہوتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اپنے جیسوں کو حکمران چنیے. یہ بڑی بڑی گاڑیوں سے روب نہ لیا کریں کہ آپ کے اور میرے پیسوں کی گاڑیاں ہیں. یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، یہ ہم سے لوٹا ہوا پیسہ ہے جو اب گاڑیوں کی صورت میں ہمارے اوپر روب چڑھاتے ہیں. اپنے جیسوں کو چنیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے حکمران دے جو غریبوں کے بھلا کرنے والے اور غریبوں کا احساس کرنے والے ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، یقیناً ہمارے ساتھ پنڈال میں موجود رہیں گے، جن کا ایک پراسر بیان یقیناً آپ کے دل کی آواز تھی، ہمارے دلوں کی آواز ہے، غریب کے دلوں کی آواز ہے، ایک باشعور اور سمجھ والے مسلمان کی آواز ہے. اور یقیناً یہی وہی آواز ہے جس کے ہم مکلف ہیں اور جس کے متعلق اللہ تعالی ہم سے ہمارا اعمال کا حساب کیا جائے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا شعور عطا کیا تو اس شعور کے مطابق اس نے اپنا کردار ادا کیا کہ نہیں.
یہ ایک اعلان میں سابق صدر انجمن تاجران بیلا روڈ سردار محمود صاحب کو پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے بڑی پیاری بات کی، 11ویں سپارے کی سورہ رات کی آپ کے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ جس کو اقبال نے اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میری یہ چہرے یہ یقیناً وہ روشن چہرے ہیں، میں مایوسی نہیں دیکھتا، میں دلوں کے اندر وہ شمع روشن دیکھ رہا ہوں جو یہ طاقت کے ایوانوں میں یہ آج کا یہ میسج کافی ہے کہ اگر یہ آواز اٹھ گئی، اور میں تو کہتا ہوں سراج الحق صاحب آپ اعلان کریں یہ ڈی چوک جہاں پہ ہر قسم کے مظاہرے ہوتے رہے، ہر قسم کی سیاسی نعرے بازیاں بھی ہوتی رہی، یہ دھرنا یہ مانسہرہ کی حد تک، یہ کے پی کے کی حد تک، یہ پنجاب کی حد تک نہیں، یہ اسلام آباد کے ایوانوں میں یہ دھرنا ہوگا۔ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ اگر یہ دھرنا ہوا تو مانسہرہ سے ہم لبیک کہیں گے۔ اور یہ حالت یہ ہے کہ ایک معزز معاشرے میں اس طرح کا 2 آدمیوں کا مظاہرہ بھی ہو لیکن لاکھوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، تو وہاں پہ ایوان بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ صاحب اقتدار سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہے، ان لوگوں کی آواز کو اوپر اٹھانا ہے، لیکن ان غلاموں نے، ان نسل در نسل غلاموں نے، IMF کے غلاموں نے، ورلڈ بینک کے غلاموں نے 2 دن پہلے پھر پیٹرول میں اضافہ کر دیا۔ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے اس مظاہرے کی وجہ سے یہ حکومت مجبوری میں نہیں کرے گی، بعد میں بھلے کر لے، لیکن عزیز دوستو اب وہ وقت نہیں رہا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے طور پر، وہ جس کو ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری انداز میں کہتے ہوتے ہیں کہ کمفرٹیبل زون، ہر ایک نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اچھا میں بل ادا کر دوں گا فلاں سے پیسے مستعار لے کر، میں اپنا فلاں کام کر دوں گا فلاں کے پیسے دبا کر۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، یہ سوچ نہیں ہے، بڑی سوچ کا ہم نے علم اٹھایا ہے، بڑی سوچ کے ہم علمبردار ہیں، بڑی سوچ کا ہم نے لے کر جانا ہے کہ یہ 99% یہ عوام جس کا یہ ملک ہے اور یہ آپ کا ملک ہے، یہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران کو میں پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جس آپ کا وہ ملک ہے، ہمارا ملک ہے، غریب عوام کا ملک ہے، اس ریڑھی والے کا ملک ہے، اس تھڑے والے کا ملک ہے، اس دکاندار کا ملک ہے، یہ اس 1% اشرافیہ کا ملک قدم نہیں ہے جو یہاں پہ صرف اپنی داڑھی لگانے کے بعد کوئی لندن کو روانہ ہو گیا، کوئی عرب امارات کا روانہ ہو گیا، کوئی کہاں پر روانہ ہو گیا۔ نہیں دوستو، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تحفہ دیا تھا، اور ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے تک اس کے قیام کے سلسلے میں جدوجہد ہماری جاری رہے گی، نظام کی تبدیلی کی جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ شبیر بھائی چٹاپٹ سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد سینئر نائب صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی شہید صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اس ریلی سے خطاب فرمائیں۔ محمد صلی علی رسول کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، میرے میڈیا پریس کے میرے جتنے بھی نمائندگان ہیں، آپ تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مانسہرہ کی عوام نے، مانسہرہ کے غیور تاجروں نے 2 دن پہلے ضلع مانسہرہ کے اندر ایسا یکجہتی کا ثبوت پیش کیا جس کی مثال اگر آپ ہزارہ ٹویٹنگ میں دیکھیں
تو آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ KPK کے اندر دیکھیں تو آپ کو وہ مثال نہیں ملے گی۔ مانسہرہ کے نوجوانوں، مانسہرہ کے غیرت مند بھائیوں، مانسہرہ کے غیرت مند عوام، سول سوسائٹی کے نوجوانوں، تمام تنظیمات کے لوگوں، آپ سب کو مبارکباد ہو۔ آپ نے اس حکومت کو ایک ایسا میسج دیا جو میسج اس حکومت کے اندر اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو، خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ٹوٹ مرنے کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے، جب بھی الیکشن آتا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قصے ہمیں سناتے ہیں۔ وہ ہمارے رہبر تھے، آج ان کا قانون غیر کے ملک پہ لاگو کیوں ہے؟ یہ تو شرم کا مقام ہے۔ حق تو یہ ہے، حضرت عمر فاروق میرے خون سے، میری جسم سے بھی زیادہ مجھے عزیز تھے۔ ان کا قانون اس ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی۔ علماء کرام نے اپنے خون دیے، صوفیاء کرام نے اپنی قربانیاں دی، اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ یہ جو خطہ حاصل کیا گیا تھا اس نے پوری دنیا کے اندر ایک نام پیدا کرنا تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی کہانی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ اشرافیہ جو اسلام کو دلی طور پہ قبول بھی نہیں کرتے، نہ تو ان کے لباس مسلمانوں والے ہیں، نہ ان کا قول و فعل میں سامنے تضاد ہے، اور یہ دین اسلام پاکستان کے اندر نہیں چاہتے۔ تمام دینی جماعتیں ایک عرصے سے سٹرگل کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، ہر غریب اور ہر امیر ایک ہو جائے، غریب کا درد امیر کو ہو، امیر کا درد غریب کو ہو، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ روڈوں پہ کھڑے ہیں، تکلیفات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آج ان کا کیا حال ہے؟ جو 20,000 روپے اگر تنخواہ لیتا ہے، 18,000 روپے اس کے گھر کی بجلی کا بل آ جاتا ہے، اور مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا اگر بل ادا کرتا ہے تو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو احتجاج ہے، چاہے جماعت اسلامی کرے، چاہے کوئی بھی جماعت کرے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہر چیز سے بھلا تر ہو کر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں ہو جاتی۔ ہم غریب کے ساتھ ہیں، ہم ہر اس غریب کے ساتھ ہیں جو اس وقت پریشان ہے۔ میں ایک گلہ ضرور کروں گا جماعت کے ساتھیوں پہ، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے ضلعی امیر ہمیں کسی بات کا پوچھتے، ہمارے ساتھ مشورہ کرتے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے یہ دیکھتے کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن افسوس آج جو ہم آئے ہیں، یقین جانے چند ساتھی ہیں اسٹیج پہ جو ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے آئے ہیں۔ دوسرے کو عزت دو گے تو اپنی عزت پاؤ گے۔ میرے ساتھیوں، یہ جو احتجاج ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ نوجوانوں کو
آپ انشاءاللہ وہ حق ادا کر رہے ہیں جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس کا حق آپ نے ادا کیا. کوئی مانے یا نہ مانے، آپ نے اپنے دل کی پڑاس، آپ نے اپنے احتجاج انشاءاللہ آپ نے ریکارڈ کرا دیا. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو جھنڈا ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ایک وقت ہوگا پورے پاکستان میں یہی جھنڈا نظر آئے گا. کیوں کہ جب سیلاب آئے تو جو جماعت اسلامی، جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آئے تو جماعت اسلامی تو ووٹ دیتے وقت یہ جماعت کیوں نہیں؟ ارے میرے ساتھیوں، ارے میرے ساتھیوں، اس دور معیار کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ایک ہی بات ہوگی میرے نبی کے غلاموں، ہم نے انشاءاللہ جو بھی جھنڈا حق کے لیے اٹھے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہو جانا ہے. اللہ کی مہربانی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب سراج الحق صاحب کو جو آج غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آج حق کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن انشاءاللہ یہ عوام یہاں سے لے کر اسلام آباد تک آپ کے ایوانوں میں حق لینے کے لیے انشاءاللہ نہیں آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاتھ اٹھا کر کے آئے گی نہیں آئے گی؟ جب تک یہ ظلم ہے اس ظلم کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے. جب یہ ظلم کرتے رہیں گے ہم ظلم کا جواب انشاءاللہ کھڑے ہو کے ان کو دیتے رہیں گے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا ویر صاحب، ایسے نہیں چلے گا. نعرہ تکبیر. تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا. نعرہ تکبیر. لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے. یہ حق ہمارا، یہ حق ہمارا. نعرہ تکبیر. بہت شکریہ جی. حاجی شاہد صاحب، سینئر نائب صدر مرکزی انجمن تاجران، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا. ملک احتشام صاحب کو میں اسٹیج کے اوپر دعوت دیتا ہوں کہ ملک احتشام صاحب اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. عمر امتیاز صاحب اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. جمیل جہانگیری صاحب آپ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. ڈاکٹر سید طارق شرائچ صاحب اسٹیج کے اوپر آپ بھی تشریف لے آئے. حاجی انیس صاحب آپ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. احمد مجتبیٰ صاحب MSO کی طرف سے اس ریلی سے خطاب فرمائیں گے. احمد مجتبیٰ صاحب. پیچھے پڑھ دے رہے اس ٹائم ویڈیو کیا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج اس ختم نبوت چوک میں ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں. آئے روز کبھی کس نام پہ احتجاج ہوتا ہے، کبھی کس عنوان پہ احتجاج ہوتا ہے. میرے محترم سامعین، اب اس احتجاج کو عملی طور پر اگر ہم شروع کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا. اور اگر ہم ایسے ہی روایتی طور پر چوک میں آتے رہے اور یہاں سے گھر واپس جاتے رہے تو میرے بھائیوں
اس احتجاج کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ سامعین محترم، اب وقت آنے والا ہے اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب انہی لوگوں کا انتخاب ہوگا جو قانون بناتے ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں یا جو وزراء بنتے ہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب یہ منتخب لوگ جو آج اسمبلیوں سے واپس ہو چکے ہیں دوبارہ آپ کے گھر پہ آئے تو سب سے پہلے گریبان پکڑ کے پوچھئے کہ ہمیں ہمارا حساب دو، اس کے بعد ووٹ دیں گے۔ پہلے حساب لو پھر ووٹ دو۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج تک اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہم جب بھی الیکشن آتا ہے تو ہم پارٹی جمع میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ووٹ کس شخص کو دے رہے ہیں۔ اس لیے انتخاب ایسے لوگوں کا کریں کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ غریب کے گھر میں وقت کیسے گزارتا ہے ایک غریب آدمی اپنے گھر میں گزارا کیسے کرتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ایک غریب گھر میں کھانا کھانے کے لیے کتنا ترستا ہے اور کتنی مشکل سے وہ کماتا ہے۔ اس لیے اس آدمی کا انتخاب کریں کہ جس کو غریب کا اندازہ ہو اور جس کو یہ اندازہ ہو کہ ہمارے ملک کے یہ مزدور طبقہ اور ہمارے ملک کے یہ وہ لوگ جو مالی طور پہ کمزور ہیں وہ ان کا کیسے گزر بسر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو انصاف مل سکتا ہے۔ اگر انہی لوگوں کا انتخاب کریں گے اور یہی آپ بڑی بڑی گاڑیاں دے کر انتخاب کریں گے تو میرے بھائیوں پھر امید چھوڑ دو، پھر آپ یہ چھوڑ دو، یہ امید رکھتے ہو کہ اس کے بعد انصاف ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی انتخاب کریں تو یہی دیکھیں کہ بندہ اس کو غریب کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ حضرات، میں ڈپٹی کمشنر سے لے کر صدر مملکت تک، وزیر اعظم سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک سب سے یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ پاکستان پر جو ٹیکنیکل چور مسلط ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ چینی پاکستان میں ہمیں اپنے کارخانوں کی 130 اور 120 روپے میں پڑتی ہے۔ ان چوروں نے پاکستان کی چینی افغانستان اور ریاستوں کو فروخت کر دی اور وہاں سے 170 روپے کلو خرید کر دوبارہ پاکستان میں لا رہے۔ ان ٹیکنیکل چوروں سے تب نجات ملے گی جب آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ میں جناب ملک احتشام صاحب جو سابق ضلع کونسلر ہیں، جماعت اسلامی کی جانی پہچانی شخصیت ہے، جب بھی عوام کی بات ہو، جب بھی ظلم کی بات ہو، جب بھی مانسہرہ کے مسائل کی بات ہو تو یہ آپ کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ میں ملک احتشام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھاؤ اج سراج الاقصی کی گال ہوتا پورے پاکستان میں گوادر تو کہن کے گلگت تک ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں بجلی کے بل آنے ابھی تک اضافے کے خلاف۔ مانسہرہ کے اندر کی 3-4 دہاڑے پہلے ایک بڑا شٹر ڈاؤن ہویا، احتجاج ہویا۔ اس واسطے ساتھیوں سے نے مشاورت کی تھی کہ کاروباری لوگ ہیں کہ پہلے ہی مرے دیں لہٰذا انہیں اور نہ ماریا جلے، لہٰذا اسی ایسا مانسہرے کے اندر احتجاج کرساں تو وہ کسی ساتھیت ہے کہ کلندر آبادہ تک تے سارا ارتباط اور کلندر آباد سارا بند ہے۔ ہستا شہر پہلے بند ہو گیا۔ میرے بھراؤ لالیے پوری دنیا میں گل ذرا سمجھنے کی گل ہے، جذباتی گل نہیں، سنجیدہ گل ہے۔ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے تاؤں جڑے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی آج کے ملکہ پہ لوگ بیٹھے دیں وہ آتے ہیں اچھا منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس پارٹی کو آننا ہے، اس پارٹی کو آننا ہے، اس پارٹی کو آننا ہے، یہ کرتے ہیں۔ اس واسطے پوری دنیا میں جوٹا بیٹھے ہیں جڑے ملکوں کی سیاست کرتے ہیں کہ کسی ملکہ کو کیا کنٹرول کرنا ہے، اس کی معاشی صورتحال کے جی ہونی چاہیے، سیاسی صورتحال کے جی ہونی چاہیے، کہڑے لوگ اس کی مرضی دے آنے چاہیے۔ وہ اصل اس ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہوئے، وہ اس ملک کو صفحہ ہستی تو مٹانا چاہتے ہیں۔
کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تا دنیا میں پڑھنے والی پہلی ریاست مدینہ تو بعد دوسری ریاست ہے اس ٹائم کے اندر مدینہ تو بعد اگر کوئی ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام بنی ہے تو وہ واحد پاکستان ہے نظریاتی ریاست وہ اس کا وجود ختم کرنا چاہنے وہ ہمارے پراؤ تسی سمجھو تستے کارخانہ سے آتا نہ ہوئے تسی اتھوں بدے دے ہو اور تسی تو مجبور ہے جنسو آج بجلی دے بلاں میں جڑا اضافہ ہوئے دے یہ اضافہ یہ کچھ بھی نہیں جس واسطے تسی رون دے ہو اگلے مہینے جڑے بل آسن جڑے ہون اگوں آسن تسیاں چیخاں نکل سن تسی روسو پٹسو اپنے سر مارسو کناں نال یار اسی کی کراں وہ 80 تے 90 روپے پھر یونٹ اسی خدا دیو بندیو یہ ایک تحریک ہے جڑی چلدی ہے لگی دی اور یہ جڑی گل کی تھی کہ اسی تے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دے غلام اور ان دے ٹاؤٹ پہلے ٹاؤٹ ایک معاہدہ کر کے گئے پچھو دنیا سنائے انہوں سن کنٹینیو کیتا تے پچھے بڑے ٹاؤٹ نگران آگے پچھو کنٹرول کر دیں اتنا بڑی عوام دے اندر احتجاج ہے عوام دے اندر ایک بیداری پیدا ہو گئی ہے ایک بیداری دی لہر ہے خدا دے بندے ہو استی حکومت پاکستان جڑا وائد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام دا بنیا اور ایک نہیں طاقت ملک اس کا وزیر اعظم اب نگران ہے یا کوئی بھی ہے وہ اپنی قوم کو بجلی دے بلاں وچ آئی ایم ایف کی اجازت بغیر ریلیف نہیں دیکھتا وہ تسی پٹ کے لیکن انہوں نے کو اجازت نہیں ملی بڑے پراؤ جب تو وہ احتجاج کیتا کہ 2 دہاڑیاں بعد یہ 2 دہاڑے پہلے 14 روپے پٹرول 18 روپے ڈیزل مہنگا ہو گیا اصلا سنتا ہفتہ پہلے اس کی بچ احتجاج کیتا جرا پٹرول مہنگا ہو گیا سا یہ دعا ایک اور بم سکیا اور تسی کے سمجھ دو جرا پٹرول مہنگا ہو گیا ووٹ روپے تھا تسی سفر کر دیا سو اتھا پٹرول نال کا مہنگائی دوست بچی سفرہ دی عام آدمی گڑیاں بھی سفر کرتا ہے اور انہوں سن موٹر میں تا ٹیکس زیادہ کر چھوڑیا پٹرول مہنگا ہو گیا آٹا مہنگا ہو سی چینی مہنگی ہو سی دالا مہنگا ہو سن ہر شے مہنگی ہو سی پٹرول تا ڈیزل کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر شے مہنگی ہو جلتی ہے پہلے اقوامی اسٹیبلشمنٹ اس ملکہ کو معاشی طور پر یرغمال بڑھا سکتا دوست کاٹا ہے تو بند چھڑ گیا ہے اور اس کے سارے شامل ہیں ہمارے پراؤ آج ہائیں تک کے دی چوٹ 10 راج علاقہ ہے ساری قوم کو وہ پراؤ آؤ احتجاج کرا ہڑتال کرا باہر نکلا وہ اور کس جماعتہ دے لیڈروں میں جرأت سی اتنی ہوئے تو سن کو وہ سارے تے نالا سے وہ پی ڈی ایم نے 14 جماعتوں تے مل کے کام کیتا اس تو پہلے والے بھی نالا سے وہ کڑے منہ نال آن کے تساں کا ہن کے آؤ اس چیز کے خلاف احتجاج کرا انہاں کول تے ایک منہ وچ گل کرنا تساں نال منہ لانا نہیں وہ ہیں تساں نال منہ لانا دے مک دسو وہ 100 لاکھ وہ ٹنکے دی چورتا ہفتے صاف چڑھے ایک کسا کھاتے بھیجنا سا ہفتے پراؤ میں ہڑتال کر سا وہ اور کوئی 14 جماعتاں جڑیاں حکومت کی ہوا ہفتے انہوں نے دے کام کیتا انہاں تو پہلے بھی چلتا آیا بڑے پراؤ اس کا حل کے اتنا ساتھی کو ترے آئے یہ ہمیشہ ایک صاحب گل کی تھی قوم دے اندر ایک بیداری دی لہر پیدا ہوئی ہے یہ جڑے لوگ سارے شور کرتے ہیں سراج الحق صاحب شور کرتا ہے جائی چلتا ہے گل کرتا ہے لوگوں کو جگالنے کی کوشش کرتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ قوم اٹھے قوم سمجھے کہ بھاؤ اسی چوراں تے ڈاکواں دے ہتھاں تے چڑھے گیا اور وہ کو جڑے بین الاقوامی چوراں تے ڈاکواں دے اس تاغوت دے ہتھاں تے چڑھے دے اس کو اساں کو جتنے تک چھڑسا نہ ایک اصلی جان نہیں چھڑتی تو اسی تھا بیٹھے جو نہ کرتے جو گرمی میں پکھے لاندے ہو تو بجلی سڑتی ہے تو کسان کو پہلے پتہ لگتا ہے اس کی گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ڈھائی ہاتھ کا سیالہ آیا نہیں جس آدمی کا 250 300 400 روپے بل آتا سا اور جیسا دس تک 4000 روپے بل آتا گرمیاں سے ٹکڑا پکا دے سمجھ نہیں آتی جس طرح نومبر دسمبر میں سیالہ شروع ہو سی نا تو پھر تو سب کو پتہ لگ سی یار کتنے بھی سو وہ بیدار ہے جنو اس ساری گلا کا حل کیا ہے حل بڑے پراؤ یہ ہے کہ اس ظلم کا نظام ہے
کفر کا نظام چا لگتا ہے، ظلم کا نظام بھی چا لگتا کہ کہو یہ یورپی ملکوں میں اسلامی نظام نہیں اٹھا کفر کا نظام ہے، لیکن اٹھا ہے جا ظلم نہیں، اٹھا ظلم کا نظام ہے، اسلامی نظام تو ہے ہی نہیں، ظلم کا نظام ہے۔ ہمارے بھراؤ کی گلا کو سوچو سمجھو، دو رنگی کا منافقت چھوڑ دو، اور اسی منافقت ہے منافق ہے، اسی مسلمان سے ہی آئیں نا مسیحی پہ چلتے ہیں، سجدہ مارتے ہیں، آختے ہیں اے اللہ تھوڑے بندے ہیں، اے اللہ تو اس کا خالق ہے، تھوڑے بندہ ہونا دا بڑا لمحہ مفہوم ہے، یار کے آزمان اسی تھوڑے بندے ہیں، باہر آنے ہیں کسا خانہ دے بندے ہو گئے ہیں، کسا بٹیرے دے بندے ہو جلتے ہیں، سردار صاحب دے بندے ہو جلتے ہیں، خان صاحب دے بندے ہو جلتے ہیں، کوئی سارے گولوں پہ نکالے ہیں، اس گلا بچے نکلو تو اللہ دے بندے بن جلو، اور جس تسان کو پیدا کیتا جنہاں تسان کو روزی دیں دے جنہاں تستا خالق اس دے بندے بن جلو، اور اس ساری گلا کا حل کیا ہے؟ ارے پراؤ اس کا حل ہے اس نظام کو تبدیل کرنا، اس ظلم کا نظام اتنے ہی نہیں، مہنگائی کی صورت پہ ہی نہیں، یہ نظام کو سب کو عدالتوں میں بھی نظر آتا ہے، پٹوار میں بھی نظر آتا ہے، اسپتالوں میں بھی نظر آتا ہے، تھانے میں بھی نظر آتا ہے، دنیا کی ہر جس جائی جو سو ظلم ہے، اس ظلم کے نظام کو بدلنا واسطے اسی سارے مل کو جدوجہد کرساں، اور کیا نظام آنساں، اسی نظام ہو آنساں جنہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام آندا سا، اس ملک کا حل، اس پاکستان کے مسائل کا حل اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام آسی اے پاکستان خوشحال ہو سی، اسلامی خوشحال پاکستان ہو سی۔ میرے پراؤ کچھ کی تھا جڑے چار پانچ جڑے تھوڑے کھلے میں سے حضرات جو تھوڑے نہ ہو یہ تسی موچو، لیکن ایک وعدہ کر کے جلو، ایک برا جس کے تسی تو جلو کہ لوگوں سارے کو پیغام دو کہ براؤ اصل سن ظلم دے نظام کو نجات حاصل کرنی ہے، اور اس ظلم دے نجات کو حاصل کرنا واسطے اصل اسلامی نظام واسطے جدوجہد کرنی ہے، کہاں بجلی سستی ہو سی، کہاں پٹرول سستا ہو سی، کہاں گیس سستی ہو سی، اس واسطے کہ اسلامی نظام دے اندر انصاف ہے، ظلم نہیں، انصاف کا نظام آسی، تسی سارے جل سو لوگوں کو بیدار کر سو جڑے تھا موجود ہو، یہ پیغام جڑے غائب لوگ ہیں انہوں تک پہنچا سو کہ پراؤ وستی نجات اس ظلم کو نجات اسلامی نظام میں کر سو کام جڑا جڑا پرا اس پیغامہ کو داد اپنی لوگوں تک پہنچا سی کہ پراؤ اب جدوں بھی الیکشن آوے انہاں ظالمہ لٹیریاں کو سامنے خان دے وڈیرے آ جاتے ہیں وہ آتنوں واسطے جنگیں اور اسلام دے جنگیں کو ووٹ دینے ہیں اتنا چل کے انہاں جماعتوں کو سرخرو کرتے ہیں انہاں کو مضبوط کرتے ہیں۔ بڑے پراؤ اس بار تبدیلی تاسی تسی اسلامی نظام واسطے جدوجہد کر سو اور تسی سارے مجاہد اللہ دے حکمران اور پھر بیلی دے بل بھی نو سن اور ظلم بھی نو سی اور انصاف ہو سی۔ اسی وزیر اعظم پاکستان کو لو یہ اپیل کر دیا کہ یہ عوام دی چیخاں اور ترپس ہو جنہی میڈیا دا تو سب پابندی لائی ہے اس کو ختم کرو اور پتہ لگا جب عوام رو دی ہے لگی دی اور انہیں لوگوں کو ریلیف دو۔ یہ لوگ مرسن اپنی بالیاں بیچتے ہیں خودکشیاں کرتے ہیں، خدا رہنا چیزوں کو سنو اور اس عوام کو ریلیف دو۔ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ۔ اس کے بعد میں عمر صادق جنرل سیکرٹری جے یو پی کے 34 کو دعوت دیتا ہوں اپنے حالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ریلی نکالی گئی جماعت اسلامی یا یوتھ اور جماعت اسلامی نے یہ ہمیشہ کی طرح ظلم کے خلاف کھڑی رہی، اور اس بار بھی اسی وجہ سے جو یہ نیا ظلم ہم پہ ڈھایا گیا ہے یہ بجلی کے بلوں والا، اس کے خلاف انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے، اور یہاں اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو میں اپنی عوام کے ساتھ اسلام آباد تک انشاءاللہ ان کو لے کے جاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، آپ اسلام آباد جائیں گے، ان سے اپنا حق لیں گے، اس بار ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر جماعت اسلامی خدمت کر سکتی ہے، اگر زلزلہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، سیلاب میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ ظلم کے ساتھ بھی آپ کی آواز بنے گی، آپ ہماری آواز بنیں گے اس سلسلے میں۔ میں اپنی جماعت اسلامی یوتھ اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی سول سوسائٹی
ताजा बरदरी उलमाए किराम का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, और यहाँ मेरे मजदूर भाई इस धूप में खड़े रहे, और इंशाअल्लाह हम इसी तरह खड़े रहेंगे। अगर इसने हमारी बात ना मानी तो हम इंशाअल्लाह वहाँ तक जाएंगे। जज़ाकल्लाह। मैं दावत दूंगा यकीनन हमें इसका एहसास है, गर्मी भी है और हवस भी है और बीपी मेरा खुद भी डाउन है, लेकिन अजीज दोस्तों ये वो मिशन हमें मजबूर करता है कि हमने अपने लोगों के लिए शहीद नौली साहब जो कि हमारे पिछली स्ट्राइक के भी रूह रवां थे और हमेशा प्यारी बात हक की बात करते हैं, मैं उनको इस पंडाल में वेलकम करता हूँ। हाजी अनीस साहब मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो इस रैली से खिताब भी फरमाएँ। और गुज़श्ता कल जो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई बार क्लब बांसरा के जो सदर हैं बार कौंसिल के और हाजी अरुण साहब की ज़ेर सरपरस्ती, उस हवाले से भी आपको खुशखबरी सुनाए। हाजी अनीस साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी स्पीच की जो शुरुआत है वो इस तरीके से करूँगा कि जैसे ही हमने आज से 2 हफ्ते कबल जब ये खबरें गर्दिश करने लगी कि फ़लाँ जगह में बिजली के बिलों की वजह से कोई बंदा खुदकशी कर रहा है, फ़लाँ जगह में किसी ने अपनी बालियाँ बेची हैं, फ़लाँ जगह में किसी ने अपना बाइक बेच के बिल अदा किया है, तो ये खबरें इस तरह की खबरें थी कि जो इंसान के ज़मीर को झुझोड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। मेरे भाइयों, सबको पता है कि ये जो जुल्म गुज़िश्ता अदवार से चले आ रहे हैं वो इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत है। मैंने जब सबसे पहले एक बात और भी करता चलूँ कि अंजुमन ताजरान एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो भी जमात जुल्म के खिलाफ उड़ेगी, मजलूम के साथ रहेगी, अंजुमन ताजरान उसके साथ रहेगी, चाहे वो खुद से हड़ताल करे या जो भी हड़ताल कर रहा हो उसका साथ देगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जैसा कि मसूद भाई ने बताया, मैं सबसे पहले हमारी जो गुज़िश्ता हड़ताल है उसमें हमारा साथ देने वाले हमारे तमाम तबकात, जिनमें खुसूसी तौर पर हमारे मुकला बरादरी, हमारे सामी बरादरी और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल जितने भी लोग थे वो हमारे साथ शामिल हुए और सिविल सोसाइटी के लोग, मैं उन तमाम का और खुसूसी तौर पे अपने दुकानदार हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने एबटाबाद से लेके पटग्राम तक मेरी कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजुमन ताजरान की कॉल पे उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने फिर उनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया भी अदा किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह मिलकर चलेंगे। मैं उन लोगों का भी खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा जैसे कि सईद तंगली भाई और उनकी पूरी टीम, अब मैं सबका अगर नाम लेता हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है, जिन्होंने इसका स्टार्ट लिया मरकजी जामा मस्जिद में। चूँकि मुझे गलतफहमी से जब बुलाया गया तो मैं मगरब को पहुँचा और उनकी जो मुशावरत थी वो इशा को थी, तो आप भी ज़रा पूरे हो गए, थकावट की वजह से टाइम पे पहुँच तो नहीं पाए थे, लेकिन चूँकि काल मौसूल हो गई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने मिल के आपके सामने जो प्रोग्राम किया वो आपको सबने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। अब मैं आता हूँ कि हमारे मुकला बरादरी ने, हमारे सदर साहब ने जो यहाँ ऐलान किया था कि आपने बिल नहीं जमा करवाने, उस हवाले से थोड़ी सी तफसील में जाऊँगा कि गुज़िश्ता कल मुसलसल 4-5 दिनों की मेहनत और काविश से जो पटिशन तैयार की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कल हाई कोर्ट ने तस्लीम कर ली है, वो दायर हो गई है। आपको मुबारक होगी, आपको मुबारक हो कि पटिशन जो है वो दायर हो चुकी है, अब उस पर बहस हो गई, इंशाअल्लाह स्टे होगा। तो मैं सबसे पहले हमारे जो ये जनाब सदर बाहर रफीक यूसुफ साहब
اسی طرح جناب منیر حسین لغمانی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب ثاقب خان صاحب ایڈوکیٹ، جناب جیب کنن صاحب اور ان کی تمام جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی مسلسل محنت سے پٹیشن تیار کر کے دائر کی گئی اور الحمدللہ وہ کل ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ضمیر ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ اسے جھنجھوڑتا ہے کہ آپ نے یہاں ضمیر کی آواز بننا ہے۔ یہ جو آپ چند لوگ نظر آ رہے ہو، خدا کی قسم یہ چنیدہ لوگ ہو، آپ وہ لوگ ہو جو باقی لوگوں کے حقوق کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہو۔ یہ قدرت بھی خدا کسی کسی کو نصیب میں کرتا ہے۔ آپ وہ لوگ ہو جو باقیوں کا خیال رکھنے کے لیے آئے ہو، ورنہ باقی بھی تو لوگ ہیں جو آرام کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ظلم کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے، اور جب بھی جماعت اسلامی کی کسی ظلم کے خلاف کال ہوگی انشاءاللہ ہم ساتھ تھے بھی، ہیں اور رہیں گے اور دیتے رہیں گے۔ والسلام۔ آسمانہ نل گندا کر دی ہے میری مہنگائی، گھٹ کسے نہ کیتی یارو، گھٹ کسے نہ کیتی یارو، رج کے لٹ مچائی، مار گئی مہنگائی سب نو، مار گئی مہنگائی، مار گئی مہنگائی سب نو، مار گئی مہنگائی۔ جس لیڈر دے نعرے مارے جس نو سے پہچایا، اس لیڈر نے گلزیر ٹنن صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعید نوری صاحب اور گلزیر ٹنن صاحب دونوں حضرات